اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلباء طالبات، کیا آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا آپ بھی اردو میں فل مارکس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کی پریپریشن کر کے آپ لوگ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں فرسٹ آف آل ہمارے پاس یہاں پہ حصہ نثر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا فرسٹ یونٹ ہمارے پاس مرزا محمد سعید آ جاتا ہے۔ اس کے اہم ترین ہمارے پاس جو مختصر سوالات جو پریویس بورڈز میں کافی بار آ بھی چکے ہیں اور یہ ایز اے گیسٹ پیپر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات کے ساتھ عزیز داری تھی؟ ویری امپورٹنٹ ہے۔ مرزا سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس کے شارٹ کوشچن ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے کرنا ہے۔ پیراگراف تشریح کی بات کی جائے تو یہاں پہ یہ بن سکتے ہیں پیراگراف، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کا جو ہمارے پاس خلاصہ آ جاتا ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ باب نمبر 2، نظریہ پاکستان۔ اس کے مختصر سوالات میں مسلمان کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ سیدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ یہ ویری امپورٹنٹ اس کے شارٹ کوشچنز ہیں، ان کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اگر اس کے پیراگراف کی بات کی جائے تو کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں لگتا یہ، لیکن اس کا خلاصہ ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ آ جاتا ہے۔ باب نمبر 3 کی ہم بات کریں تو پرستان کی شہزادی۔ اس کے ہمارے پاس اہم ترین سوالات جو ہیں، پرستان کے پھول کی خاص بات کیا تھی؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کو کس بات پہ سب سے زیادہ خوش تھے؟ ویری امپورٹنٹ اس کے یہ 5 کویسچن، ان کو اچھے سے کر لیجئے گا آپ لوگ۔ اس کے پیراگراف جسٹ یہ دیے گئے ہیں ایز اے گیسٹ پیپر، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کا لیکن خلاصہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ اردو ادب میں عید الفطر۔ اس کے ہمارے پاس شارٹ کویسچنز ویری امپورٹنٹ جو یہ بنتے ہیں۔ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کون سی چیز علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کسی پر مجبور کرتی ہے؟ اردو شعرائے ہر دور میں عید الفطر کو کیوں موضوع سخن بنایا ہے؟ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکی پیدا؟ ویری امپورٹنٹ اس کے کوشچنز ہیں، اور یہ اس کا پیراگراف بھی ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس کا خلاصہ بھی یہاں پہ ویری امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس کے جو امپورٹنٹ کوشچنز ہمارے پاس بن سکتے ہیں مصنف کے حوالے سے کہ وہ اپنے بے تکلف دوست بھڑبڑائے سے کیا شکایت رہتی تھی ان کو؟ چاندنی چوک میں فقیر کا تقریر کا لب لباب کیا ہوتا تھا؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہے؟ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دلدار تھے؟ ویری امپورٹنٹ ہے یہ سارے کوشچنز۔ پیراگراف اور خلاصہ اس کے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ بن سکتے ہیں۔ باب نمبر 6، ملمہ۔ اس کے جسٹ یہ 3 شارٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ سبق ملمہ میں لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ یہ جسٹ 2 امپورٹنٹ اس کے شارٹ کوشچنز ہیں۔ پیراگراف کی بات کی جائے یا خلاصہ کی، یہاں پہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایگزام پوائنٹ کے ایز اے گیسٹ پیپر ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ شارٹ فارم میں دیے ہوئے، ان کو بھی آپ تیار کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 7، چغل خور۔ اس کے یہ چاروں کوشچنز ویری امپورٹنٹ ہے۔ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے کیا نقصان پڑا؟ کسان نے کن شرائط پر چغل خور کو ملازم رکھا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ لوگ کہانی کی مختصر تعریف کیجیے۔ ویری امپورٹنٹ کوشچنز ہیں اس چیپٹر کے، جبکہ یہاں سے خلاصہ اور پیراگراف کی بات کی جائے تو یہ ایز اے گیسٹ پیپر ویری امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے شارٹ فارم میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ باب نمبر 8، نامدیو مالی۔ مختصر سوالات کی بات کی جائے تو نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ نامدیو مالی نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب کیا؟ نامدیو مالی کی موت کا سبب کیا تھا؟
ویری امپورٹنٹ اس کے کوشچنز ہیں، اور اس کے یہ پیراگراف تینوں کے تینوں ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کافی بار یہ بورڈز میں آ چکے ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، اس کا خلاصہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ باب نمبر 9، علی بخش، اس کے امپورٹنٹ کوشچن ہمارے پاس، علی بخش سے مصنف کی ملاقات کیسے ہوئی، ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا، علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی، شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کون سی بات یاد ہے۔ ویری امپورٹنٹ اس کے کوشچن ہیں، جبکہ پیراگراف اور خلاصہ اس کا کوئی خاص امپورٹنس کا حامل نہیں ہے یہاں پہ۔ باب نمبر 10، استنبول، استنبول پر مسلمانوں کے حملے کی خاص بات کیا تھی، مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام تحریر کیجیے۔ ترکی میں جمعۃ المبارک کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ کون کون سی زبانوں میں دیا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ اس کے شارٹ کوشچنز ہیں۔ پیراگراف بھی اس کے ہمارے پاس یہ ویری امپورٹنٹ ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ یہ امپورٹنٹ یہاں پہ ہیں، جبکہ خلاصے کی بات کی جائے تو یہ امپورٹنٹ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ باب نمبر 11 ہمارے پاس ہے خطوط غالب، اس کے ہمارے پاس امپورٹنٹ کوشچن، کون سی دو چیزوں پہ محصول وصول نہیں کیا جا سکتا، اور باقی یہ کوشچنز آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ اس کے ویری امپورٹنٹ ہیں۔ باب نمبر 12 کی بات کی ہے خطوط رشیدی، اس کے یہ دونوں کوشچن ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ ہے۔ رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام، ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا، اس کا پیراگراف بھی ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اس کے ویری امپورٹنٹ یہ 2 کوشچنز بنتے ہیں۔ حصہ نظم کی بات کی جائے تو یہاں سے بھی ایز یو نو شارٹ کوشچنز آتے ہیں، تو اس حمد کے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنایا، انسان کو کس فطرت پہ پیدا کیا گیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا، اس کی اشعار یہ کافی بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینا ہے۔ نعت کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے، نظم نعت میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے، نظم نعت میں شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، اور اس کے اشعار یہ کافی بار آ چکے ہیں، تو یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ میدان کربلا میں شدت، گرمی کی شدت، اس کے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ کوشچنز ہیں بنتے ہیں۔ شاعر میر انیس کی وجہ شہرت کیا تھی، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی، ویری امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس کے ہمارے پاس اشعار ویری امپورٹنٹ ہیں سارے کے سارے۔ فاطمہ بنت عبداللہ، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے، بنت عبداللہ کو رکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے، اور یہ والا ویری امپورٹنٹ ہے۔ اشعار اس کے یہ 3 امپورٹنٹ ہیں۔ کسان کی اگر بات کی جائے تو یہ اس کے 5 ہمارے پاس یہاں سے شارٹ کوشچنز بن سکتے ہیں، اشعار ہمارے پاس امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ جو فرسٹ میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک شیئر کیا فاطمہ بنت عبداللہ، یہاں تک تو آپ لوگوں نے ان کو لازمی کر لینا ہے، بے شک آگے والے آپ لوگ ان کو چھوڑ دیں، ان کی پریپریشن نہ بھی کریں تو آپ لوگوں کا پیپر اچھے سے گریپ اپ ہو جائے گا۔ اگر ہم حصہ غزل کی بات کریں تو یہاں سے بھی کوشچنز ہمارے پاس بنتے ہیں۔ حسرت موہانی پہلی غزل ہے ہمارے پاس، اس کی شاعر کے ہاں مصیبت کی رات فضا ہونے کی کیا وجہ ہے، ان کا اصل نام بتانا ہے اور کہاں پیدا ہوئے۔ حسرت موہانی کے مطابق کون سے راستے پہ چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، شعری اصطلاح میں مقطع کی تعریف، اشعار یہ اس کے ویری امپورٹنٹ ہے۔ جگر مراد آبادی کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے 2 یہ ویری امپورٹنٹ ہے شارٹ کوشچنز، اور اس کے یہ اشعار ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ ہیں، چاروں پانچوں کے پانچوں۔ فراق گور کپورے، اس کے ہمارے پاس یہ 3 شارٹ کوشچنز ویری امپورٹنٹ ہیں، اور جبکہ اشعار یہ ہمارے پاس 5 ویری امپورٹنٹ ہیں۔ جسٹ آپ یہاں تک اس کو کر لیں، ادا جعفری یہاں سے بعض اوقات آ بھی جاتا ہے تو ان کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس سے الفاظ عرب، یہ آپ کے 3 نمبر کے پوچھے جاتے ہیں کوشچنز، تو ان کو میں نے ان ڈیٹیل سیٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ شو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہم جو ہے نا اپنے پیج الحمد ڈیجیٹل اکیڈمی پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیں گے، آپ لوگوں نے ان کی اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی مشکل درپیش نہ آئے ان کو کرنے میں۔ اس کے سیٹ نمبر 8 ہمارے پاس ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس حصہ صرف نو گرامر کا یہ پورشن ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے، تو وہاں سے آپ لوگوں نے ان کو پریپیئر کر لینا ہے اچھے سے۔ یہاں سے مضامین کی بات کی جائے تو
اہم مضامین 5 صرف آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ لوگ صرف انہی کو تیار کر لیں، سیٹ 1 کو یا تو تیار کر لیں یا تو سیٹ 2 سیٹ 3، ایک ان میں سے کوئی بھی اپنی مرضی کا آپ لوگ سیٹ تیار کر لیں، انشاءاللہ اس میں سے آپ لوگوں کا پیپر آ جائے گا۔ تفہیم عبارت کی بات کی جائے، یہ کتنی بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، ساتھ مینشن ہے، آپ لوگ ان عبارتوں کو تو لازمی کیجیے گا جن کے ساتھ ٹائمز مینشن ہے۔ یہ 4 ٹائمز آ چکا ہے، یہ 14 ٹائمز ہمارے پاس آ چکا ہے، یہ 18 ٹائمز ہمارے پاس آ چکا ہے، یہ 16 ٹائمز ہمارے پاس آ چکا ہے، لیکن یہ بھی ایگزامس پوائنٹ سے امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو جو ویری امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ ساتھ مینشن آ رہی ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے پریپیئر کر لینا، انشاءاللہ اس کی پریپریشن کر کے آپ لوگ اچھے مارکس گریپ اپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حصہ نثر کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، گرامر کو کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے، اسی طرح درخواست کو کس طرح لکھنا ہوتا ہے، ان ڈیٹیل آپ لوگوں کو تمام چیزیں مہیا کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔